معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ سردی میں آپ ہماری آواز پہنچانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، دن رات موجود ہیں۔ ہم سے زیادہ ہمارے دفتر کے بعد آپ کا ٹائم لگ رہا ہے۔ آپ سب گواہ ہیں اور یہ شہر گواہی دے گا کہ آج 15 جنوری ہے اور 15 جنوری تک رات کے 1 بجے تک ہم اس شہر کو انصاف دینے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ یہاں کے ایک ایک بالغ شخص کی رائے دہی کا احترام، ان کو گنا جانا اور ان کا مینڈیٹ، اس کا احترام کیا جائے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم اس پوری بلدیاتی الیکشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں پہلے ہی دھاندلی ہو چکی ہے، یہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اس لیے اس انتخاب کو کوئی انتخاب نہیں سمجھ سکتا اور ہم اس کو انتخاب ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا۔ ہم نے سڑکوں کے بجائے ہم نے ایوانوں میں آواز اٹھائی، قانون سازی کی کوشش کی گئی، عدالتوں میں گئے، الیکشن کمیشن کے پاس گئے۔ اور الیکشن کمیشن کا ادارہ محض اس لیے بنایا گیا ہے، عوام کے ٹیکس سے یہ ادارہ اس لیے پلتا ہے اور چلتا ہے کہ جمہوریت جو واحد راستہ ہے جس پہ چل کے پاکستان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، وہ اس جمہوریت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انتخابات شفاف، غیر جانبدار اور ایماندارانہ ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے اور الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حلقہ بندیوں پر نظر رکھے۔ حلقہ بندیاں بنانا قانوناً اور آئین کے حساب سے صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، اور جب اس کی جانب سے اس کوتاہی پر ہم نے اس کے سامنے جا کر انصاف مانگا ہے اور ان کی نظر ان کی اس کوتاہی پہ ڈالی ہے، تو انہوں نے کبھی بھی سنجیدگی کے ساتھ ہمارے اس اعتراف کو اس اعتراض پر یہ اعتراف نہیں کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم اپنی غلطی کو درست کریں گے۔ ہمیں عدالتوں نے بھی کہا کہ انصاف مانگنے کے لیے آپ صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، آپ بتائیں کہ ایسا بلدیاتی انتخاب جس میں نہ ووٹر لسٹ صحیح ہے، نہ حلقہ بندی صحیح ہے، نہ ہی انتظامات مکمل ہیں، اس پہ کس کو جتوانے کی یہ سازش اور کوشش ہے۔ جہاں تک حکومت میں رہ کر ہم آپ کے حق رائے دہی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے، ہم نے کی۔ ہم حکومت میں تھے اور اب ہم نے اپنی سیاسی طاقت کے ساتھ اور سیاسی دباؤ کے ساتھ صوبائی حکومت کو بھی قائل کیا کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ اس حوالے سے انہوں نے کئی آرٹیکل کے ساتھ الیکشن کمیشن کو یہ بتانے اور جتانے کی ضرورت محسوس کی اور یاد دلایا کہ آپ کو حلقہ بندیوں کے حوالے سے دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج 15 جنوری ہے، آج کے دن تک ہم انتظار کرتے رہے، آپ خود گواہ ہیں۔ آپ نے ہمیں آتے جاتے اور اس شہر کے لیے اور حیدرآباد کے لیے انصاف لینے کے لیے ہم تقریباً 6-8 مہینے سے ہر سطح پہ جد و جہد کرتے رہے، ہر جگہ آواز بلند کرتے رہے، لیکن ہمیں اس وقت تک انصاف نہیں ملا۔ ہم کراچی اور حیدرآباد کے ووٹ کے احترام کے لیے جو کوششیں تھیں ہماری، وہ بھی ہمیں اب کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔
تو ایک ایسے الیکشن میں آپ کو بھی پتہ ہے ان تمام جعلی حلقہ بندیوں اور دوہری ووٹر لسٹ کے باوجود اس وقت بھی سب سے بڑے پلیئر ہم تھے. اس وقت بھی ہمارا ووٹر اتنی بڑی تعداد میں تھا کہ جس طرح صوبہ وفاقی حکومت ہماری مدد کے بغیر نہیں بن سکتی تھی, یہاں کا بلدیہ بھی ہماری مدد کے بغیر نہیں بن سکتا تھا. لیکن ہمارا مطمع نظر ہماری کوششیں میئر کے لیے نہیں ہیں, اس شہر کی صحیح نمائندگی کے لیے ہم نے کوششیں کی تھی. الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں سنی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو اور مہاجر قوم کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو دیوار سے لگانے اور دیوار میں چنوانے کے لیے کوئی قومی اتفاق رائے موجود ہے. کوئی ایسا قومی اتفاق رائے ہے کہ ایسی آواز کو جو مڈل کلاس کی آواز ہے, ایسی آواز جو تحریک پاکستان کی باز گشت ہے, اس کو آواز کو دبایا جا سکے. لہٰذا آپ سب کی موجودگی میں ہم انصاف نہ ملنے پر, الیکشن کمیشن کے رویے پر اور بے حسی پر ہم احتجاجاً آج کے انتخاب سے دستبردار ہو رہے ہیں. اور تمام جمہوریت پسند لوگوں, کراچی کی شہریوں, مہاجروں, پنجابی, پٹھانوں, سندھیوں, بلوچیوں, سرائکیوں کو, تمام حق پرستوں سے کراچی اور حیدرآباد کے سب سے درخواست کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئیے. یہی وقت ہے بتائیے کہ آپ جمہوریت پسند ہیں اور آپ شفاف, ایماندارانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے علاوہ اس کی کسی دوسری قسم کو, کسی دوسرے طریقے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. کل اپنے گھر پہ بیٹھ کر ہمارے اس احتجاجی دستبرداری کا ساتھ دیجیے. آپ بھی دستبردار ہوں ووٹ دینے کے حق سے, کیونکہ آپ کے ووٹ کو صحیح طور پہ گنا ہی نہیں جائے گا. کراچی میں 18 کے انتخاب گواہ ہے. جو لوگ جیتے تھے وہ حیران تھے اور جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان تھے. اب مجھے نہیں پتا کون جتوانا کس کو چاہتا ہے. لہٰذا ایک ایسا انتخاب جس میں کراچی, حیدرآباد کے عام فرد کے لیے کچھ نہیں ہے, ایک ایسا انتخاب جس کے بطن سے جمہوریت پھوٹ ہی نہیں رہی ہے, ایک ایسا انتخاب جو ایک مینڈیٹ کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے, ایک مینڈیٹ کو ریفلیکٹ ہی نہیں کر رہا ہے, جینوئن مینڈیٹ کو. تو ہم اس گناہ میں شریک نہ ہوں. آپ سب کے مستقبل, آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اس سے آپ کو, عام شہریوں کو, اس انتخاب کے ثمرات سے کوئی فائدہ نہیں, آپ تک پہنچنا ہی نہیں ہے ثمرات. تو میں دوبارہ تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو سازش ہے, اور اس شہر میں ہم چاہتے تھے کہ ایماندارانہ الیکشن ہو, چاہے کوئی جیتے, جو جیتتا ہم اس کو ہی جیتا ہوا کامیاب سمجھتے. انتخابات میں کامیاب ہونے کے لیے کوششیں کرنا یہ سب کا حق ہے, لیکن انتخابات چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. تو ہم احتجاجاً دستبردار ہو رہے ہیں, اور کل کے انتخاب کو, کل کے الیکشن کو ہم الیکشن تسلیم کرتے نہیں ہیں. اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. ہم جا کر کل سے ہی عوامی رائے کو مجتمع کریں گے, اپنے لوگوں کو کھڑا کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ انتخاب آپ کے خلاف ایک سازش ہے. جو بھی اب کراچی میں میئر آئے گا ایم کیو ایم کی خیرات پہ آئے گا. ہم نے 2000 جب جماعت اسلامی سازش کا مکمل طور پہ حصہ بنی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے, مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ جیری مینڈرنگ ہوئی ہے, بدترین جیری مینڈرنگ ہوئی ہے, پھر بھی انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ہم پہلے بھی جب ایم کیو ایم نہیں تھی, جب یہ جماعت اسلامی یہاں کی میئر بنی ہے, ہمارے آنے کے بعد کبھی نہیں بنی ہے. کر لیں دوبارہ آپ,
यहाँ पे आके हमने आपको मौका दिया ना 2001 में, आप ऐसा कर देते कराची के लोगों के लिए कि हम दोबारा हम ना आ पाते। जब भी आपके 2 साल दौर के बाद हमारा ये मेयर आया, लोग भूल गए कौन सा मेयर था, उनके फिर इनका मेयर आया, फिर हमारा ये मेयर आया, सब भूल गए। आप बताइए कराची की किस दौर की लोग निशानदेही करते हैं? कौन सा दौर था जिसमें दुनिया कह रही थी कि कराची तरक्की कर रहा है? एमक्यूएम का दौर था या कोई और दौर था? इससे पहले भी जिस दौर में 28 साल के एक मेयर ने तमाम तर नामसायद हालात और उसके बावजूद वर्ल्ड बैंक से पहला मास ट्रांजिट पूरे साउथ ईस्ट एशिया के हमारे दौर में बनाया। तो जनाब, आप हमारा इंतज़ार कीजिए, ये इंतखाबात और इसके नताइज ये शहर कबूल नहीं करेगा। शहर के असल वारिस दोबारा वापस आएंगे। खालिद भाई, आपने यहाँ पर ही खड़े होकर कहा था कि आसिफ अली जरदारी ये बताएगा वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। कल आपको प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया, फजलुर रहमान साहब ने फोन किया, जरदारी साहब ने फोन किया, आपकी कहीं कोई बात नहीं सुनी गई, तो किस वजह से जनाब बात सुनी, सबने बात सुनी और ये बात सुनी और इसके लिए भेजा भी गया है। हमने देखें, हमारे लिए बड़ा आसान था और पीपल्स पार्टी के साथ हमारी तारीख़ रही है, मखासमत की भी रही है, मुखालफत की भी रही है, लेकिन हम जानते हैं कि इस दफ़ा उन्होंने कम से कम ये बात मानी और अपनी कुछ चीज़ें इलेक्शन कमीशन तक भेजी थी। वज़ीर आज़म आखिर तक हमें फ़ोन करते रहें, कोशिशें करते रहें, हम जाके और पूछेंगे। हम पूछेंगे भी कि अगर वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियारात ही ना हो तो हम कैसे मिलकर उनके इख्तियारात को बढ़ा सकते हैं, वरना फिर हमारा जमहूरियतों के लिए कहाँ बैठना ज़रूरी है कहाँ नहीं, इसका हम फैसला करेंगे। और ये बात वजाहत कर दूं आपके सवाल के साथ कि हमने जब आप गौर कीजिएगा, जब हमने इत्तेहाद करके वज़ीर आज़म बनाए हैं या हुकूमतों को हिस्सा रहे हैं, ये वो दौर था जब हम ना होते तो हुकूमतें बन ना पाती और जमहूरियत बच ना पाती, पहले भी और आज भी। इसलिए हम दोबारा ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि जमहूरियत को बचाने की हम पे जिम्मेदारी आयद है, हम बचाएंगे, हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान की बका वाबस्ता है। सिद्दीकी साहब, कल तक आप ये कहते थे कि इलेक्शन होकर दिखाएं, हम होने नहीं देंगे। आज आप कह रहे हैं हम बाइकआउट कर रहे हैं, तो आपने शिकस्त से पहले शिकस्त तस्लीम कर ली? नहीं जनाब, ये इंतखाब है ही नहीं जिसमें हम यही कह रहे थे ना, जो इंतखाब में हम हिस्सा नहीं ले रहे वो इंतखाबात नहीं है। और देखिएगा इंतखाबात की क्या सूरत हाल होगी, ये शर्मिंदगी बन के नजर आएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने यहाँ खड़े होकर कहा था कि आसिफ अली जरदारी से बात हुई है, वो मैन ऑफ द वर्ड्स हैं, वो हमारी बात सुनेंगे, लेकिन हमने दूसरी तरफ देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो बयानात आज शाम तक आए वो कहीं पर भी मसाहलियत वाले नहीं थे। ठीक है, वो जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को बड़े तरीके से कॉर्नर किया है, बड़े तरीके से उन्होंने देखिए आपको बहलाया। नहीं, ये नोटिफिकेशन जो था 10-1, ये हमने ही कहा था ना, क्योंकि ये वो इख्तियार जो कि महज सूबाई हुकूमत का है वो इस्तेमाल किया था। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं था उसको टर्न डाउन करने का, इख्तियार ही नहीं था। जरदारी साहब ने ये भी इलेक्शन कमीशन को भिजवाया और फिर जो इस वक्त हालात हैं वो भी 34 है क्या, 34 सेक्शन 34 भी किया ना, 2 हाँ, यानी कि उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। असल काम करना था इलेक्शन कमीशन को, उसने नहीं किया है, ये एहतजाज भी उसके खिलाफ है। और हमारे तमाम तर जो हमारे एहतजाज है, हमारा जो एतराज़ है, जो हमारे इख्तलाफात हैं, उसके बावजूद हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े रहकर इस मुश्किल वक्त में, जब मईशत भी बड़े निशाने पर है, पॉलिटिकल स्पेस भी और फाइनेंशियल स्पेस भी कम होती जाती है, सिकुड़ती जा रही है, हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे किसी को। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम साथ देंगे और ये इंतखाबात एहतजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं ताकि सही चेहरा दिखाया जा सके। बात करने मुझे अल्फाज भी सही नहीं मिल रहे। आपकी बात नहीं मानी, बहुत दिनों से आप लोग कोशिश कर रहे थे, नाला आप पीपल्स पार्टी से भी दिखाई नहीं देते, तो क्या इत्तेहाद से अलग होंगे और अब पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा? देखिए, तो बाइकआउट नहीं किया आपने, किसका दबाव हो सकता था? आपका ही होगा यार। वैसे हमें बताइए कौन दबाव डाल सकता था इस वक्त? अच्छा ठीक है, पहली बात तो ये है
कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी बहुत सारी शिकायतें मौजूद हैं। हम तो इस पर्टिकुलर स्टांस की बात कर रहे हैं, इसमें हम साथ दिए। लेकिन पीपल्स पार्टी से आर्टिकल 140 से हम मांगते रहेंगे, हम ही मंजूर करवा के दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी से हमारे अलावा किसी ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन मंजूर नहीं करवाया, हमने करवाया है। यहाँ के कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के डिविजिबल पूल के हिसाब से 10% उनकी आमदनी के हिसाब से हिस्सा हमने मंजूर करवाया है। ये सारी बातें बता रही हैं कि एमक्यूएम ने ये काम एमक्यूएम के कारकुनान के लिए या मुहाजिरों के लिए नहीं, बल्कि इन शहरों में रहने वाले हर आदमी के लिए क्या है, शहरी सिंध के लिए क्या है। खालिद भाई, ये फरमा दीजिएगा कि आज कारकुनान के लिए जो है वो आज कारकुनान के लिए आप क्या हिदायत देंगे? कारकुनान भी वोटर हैं। आज तो हम सब जाके घर में रहेंगे और कल से निकलेंगे, परसों से, कल अब 16 से, ठीक है। और वैसे जो लोग भी यहाँ पर पीडीएम के लोग भी खड़े और वो भी चॉइसेस लोगों के पास है, लेकिन हम समझते हैं कि इस मौके पर ये वोट डाल के निकलना इस धांधली ज़्यादा इंतखाबात को जस्टिफाई करने के बराबर होगा। 16 से मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम का काम शुरू होगा। हो गया ना, एक हो गया ना। अब बाकी लोगों को ऑर्डिनेंस की कल से बात हो रही है। अगर इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात नहीं सुनी तो गवर्नर सिंह ऑर्डिनेंस निकाल सकते थे। गवर्नर सिंध ऑर्डिनेंस पीपल्स पार्टी के उससे निकाल सकते थे, लेकिन जो 10-1 जो कि जिसका इख्तियार ही नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, जब वही उसने खारिज कर दिया तो इसका भी मुस्तकबिल हमें ऐसे ही नज़र आ रहा था, तो इसीलिए हमने वो नहीं किया। इसमें एक चीज़ और एमक्यूएम कहना चाहती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये कराची के शहरी भी देखें, जो हमारा एहतजाज है वो किस वजह से है। इस्लामाबाद में वहाँ के लिए जो मख्तस ऐवान है, जो इस्लामाबाद के हलकों का, उन्होंने तय किया कि चंद महीनों में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई जाए, इसी इलेक्शन कमीशन ने माना है। जबकि यहाँ पर जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट का कानून यहाँ की असेंबली से पास शुदा है, उसका सेक्शन 10(1) ये कहता है कि हलकों की तादाद का तयन सूबाई हुकूमत करेगी, और जब तादाद का तयन हो जाएगा तो 10(2) ये कहता है कि उस पर इलेक्शन कमीशन हलके बनाएगा। यहाँ जब सिंध की असेंबली से मंजूर शुदा कानून के तहत सिंध हुकूमत वो नोटिफिकेशन वापस लेती है, उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानता। इन दोहरी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को मज़ीद हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम सिंध हुकूमत के पास और इलेक्शन कमीशन के पास आए थे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के ऊपर। अच्छा खालिद भाई, ये बताइएगा कि आपने एक बात कही कि आपने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जुमला ये कहा कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों के खिलाफ जो है वो कोई कौमी इत्तेफाक राय ये बार कहता हूँ, ठीक है ना, कौमी इत्तेफाक राय पैदा होता है। क्या इस कौमी इत्तेफाक राय में पीडीएम भी हिस्सा है या सिर्फ इदारे हिस्सा है? ये उमूमी बात ये है, तो आप तलाश कर लीजिए। ये उमूमी बात है, इसको किसी एक चीज़ से ना जोड़े, ये उमूमी बात है। एक सवाल ये है कि बाइकाट की सियासत से जमात इस्लामी बहुत पीछे जाते हुए हमें नजर आई माजी में। आपको नहीं लगता कि एमक्यूएम इस तरह के बाइकाट से पीछे चली जाएगी? यार 2001 में जो है वो एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था, आ गए थे 4 साल तक। मैं बोलता नहीं हूँ उनको, वो उनका 2001 में भी भाई 2001 में एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। उस बॉयकॉट के सदक़े में जो है वो जमात इस्लामी की हुकूमत आ गई थी, और जो है वो उनके मेयर साहब ने बहुत माजरत के साथ, मैंने उनकी ज़िंदगी में भी कभी कोई बात नहीं की, और हमने सिर्फ काम से उनको 3 महीने में फारिग कर दिया था उनको। वो तख्ती वाले बाबा मशहूर थे वो बेचारे, और वो अपनी गाड़ी में तख्ती रख कर जलते थे, जहाँ उनको जगह नज़र आती थी वो तख्ती ठोक देते थे वहाँ पे। और पूरी कराची में जब मैं आया निज़ामत में 2005 में, तो सिर्फ तख्तियाँ ही मिली मुझे, पूरे शहर में तख्तियाँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला 3 महीने में। ये जो भी बात करते हैं, मुझे तो, मैं करता नहीं हूँ ये सारी बातें, ये जो है वो ये जो आप समझ रहे हैं कुछ लोग के भाई नाम ले रहे हैं इस्लाम का, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं तो कहता हूँ भाई हम तो गुनाहगार लोग हैं, ठीक है, हम तो दुनियादार लोग हैं। अगर यहाँ पर सियासत में कोई ऊंच नीच चलती है तो समझ में आती है, नाम इस्लाम का लेकर और इतना झूठ, इतनी मुनाफकत और इतना अपने आप को जो है वो फ़िरौनियत ला दी हुई है। हम वो जब पीएसपी में थे, हम चले गए उनके धरने में गए तो हमने कहा भाई आप लोग तो गवाह हो ना, हमने कहा भी आपके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार हैं। वो आदमी डर गया,
ہم نے کہا بھائی ہم آپ کے وہ کیا کر رہے تھے, ان کے دھرنے پہ کیا ہو رہا تھا, کرکٹ کھیل رہے تھے وہ. 20 دنوں تک ان کو پیپلز پارٹی نے لفٹ ہی نہیں کرایا. وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, فوڈ فیسٹیول لگا رہے تھے. ہم نے بولا یار چلو کچھ بھی لوگ ہیں شہر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, چلو بھائی میں پوری اپنی کیبنٹ لے کے لڑکے لے کر چلا گیا وہاں. ہم نے کہا بھائی آپ کے پاس لڑکے نہیں ہیں, ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ ریکارڈ پہ بات ہے ساری. وہ بندہ ڈر گیا کہ یار یہ واقعی آنا جائے یہاں پر, پتہ نہیں اس کو کس نے سولو ابھی ابھی نصیب میں ان کے بھی نہیں ہے. ساری انویسٹمنٹ ضائع ہونی ہے, یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے نا ساری ضائع ہونی ہے. پتہ نہیں کھالوں کے پیسے ہیں, کہاں کے پیسے ہیں, مجھے نہیں پتا. وہ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر ہم نے دھرنے کی کال دے دی. پیپلز پارٹی کی ٹیم ہمارے پاس آ گئی. ابھی پیپلز پارٹی کی ٹیم ہمارے پاس آئی ہے, انہوں نے اسی رات 60% انہوں نے ہماری بات مان لی. ہم نکلنے, ہم نے کہا چلو بھائی یہ بیٹھے ہوئے, ہم بھی جا کر بیٹھ جائیں گے, پیپلز پارٹی پہ پریشر پڑے گا حکومت پہ. ہم جب ابھی نکلنے کی بات کر رہے تھے, وہ جناب انہوں نے رات میں واٹس ایپ پہ 2:30 بجے رات میں, ہم سوئے ان کو دھرنے پہ چھوڑ کر, ہمیں سلا کر, وہ رات میں 2:30 بجے انہوں نے واٹس ایپ پہ معاہدہ کر لیا. کیا نہیں کیا واٹس ایپ پہ, صبح اٹھنے سے پہلے 8 بجے جو, کیوں کہ کوئی اور اس کا جو ہے وہ کریڈٹ. تو یہ اس طرح کی بددیانتی کرتے ہیں اور اسلام کا نام لے. تو آپ نے جو سوال کیا, 2001 میں ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کی وجہ سے وہ میئر بنے تھے. 5 سالوں تک خوب جتنے انہوں نے جو لگا دیے بین, شکریہ ان صاحب کا نام لکھ کر جو میئر تھے ان کا شکریہ فلاں صاحب, اور شاباش خود ہی کر رہے ہیں, خود ہی شاباشی دے رہے ہیں اپنے آپ کو. پورے شہر میں شاباش اور شکریہ کے بینر لگ گئے. ایم کیو ایم کا میئر آیا 3 مہینے کے بعد, کوئی نام لینے والا نہیں تھا. 5 سالوں میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں میں نے, ایک بھی ان کے خلاف بات نہیں کی, ایک دفعہ بھی. لیکن کام سے جو ہے وہ فارغ کر دیا. ابھی بھی جو آئے گا حقیقی معنوں میں جب یہاں پر الیکشنز ہوں گے, دیکھو یہ ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ بھائی عام آدمی کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنسی میں ووٹوں کی تعداد ہے 80,000 80,000, جہاں پر سو کولڈ جو ہے وہ کراچی کے ایم کیو ایم کی کانسٹیٹیوئنسی کہلاتی ہے. وہ لوکلز کا جو ہے وہ لوکل کراچی آئٹس کا جو ہے وہ حلقہ ہے. دوسرا جو حلقہ جو پیریفریز ہیں وہاں پر 7,000 8,000 10,000 روپے ایک حلقہ ہے. تو ایک یو سی چیئرمین جو بنے گا وہاں پہ, جو بھی کل بنے گا, اس کو 90,000 ووٹوں والے یو سی چیئرمین کو بھی 5 لاکھ روپے ملیں گے, اور 7,000 اور 10,000 ووٹوں کے والے یو سی چیئرمین کو بھی 5,000 ملیں گے. تو وہ 5 لاکھ ملیں گے. تو وہ 90,000 لوگوں میں 5 لاکھ کیا بانٹے گا, وہ تو مذاق ہی ہو گیا نا. یہ جو آج تک کی جدوجہد ہے, دیکھو ہمیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ابھی تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے نا, لیکن یہ 2 دنوں میں 3 دنوں میں جتنی چیزیں ساری کہانیاں ہیں, یہ جینوئن بات ہے. یہ ابھی بھی ہم جائیں الیکشن میں, صبح جائیں تو اتنے بھائی یہ سارے مل کر الیکشن میں جائیں تو صبح جو ہے وہ ان سے تو زیادہ ہی ووٹ لے لیں گے. لیکن الیکشن میں جانا ایشو نہیں ہے بھائی. لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے صحیح معنوں میں, اگر آج ہم نے کمپرومائز کیا, اس ایشو کو ہم نے کل کر دیا, الیکشن میں جانے کا مطلب ہے کہ ہم نے اس حلقہ بندی کو تسلیم کر لی بات, پھر تو آپ کبھی اس پہ احتجاج کر ہی نہیں سکتے نا. تو ہم تو جب بھی جائیں گے, ان پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کر رکھا ہے کہ 50 سے زائد یو سیز بڑھنی ہیں. یہ کسی پارٹی کی یو سیز نہیں بڑھنی ہے, کراچی کو فائدہ ہونا ہے یار, کیوں سیاست کر رہے ہیں پھر. اور وہ ساری ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں بڑھنی ہے یو سی ساری. یہ ایگری کر رکھا ہے. ان کا ڈیمانڈ تو, ان کی ڈیمانڈ تو 70 یو سیز کی تھی. 53 یو سیز تو وہ مانے ہوئے ہیں, حکومت وقت مانی ہوئی ہے. اور انہوں نے اسی لیے تو 60, یہ جو 10-1 کا کے لیے انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں نا پونچھل گورنمنٹ نے مانی بات, پونچھل گورنمنٹ نے, اور ہم شکر گزار ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھ کر دیا کہ ہاں بھائی ہم اپنی غلطی مان رہے ہیں. انہوں نے اپنی غلطی مانی ہے, غلطی مان کر کہا کہ بھائی ہم اس کو ڈی لمیٹیشن کو دوبارہ ہلکا, اور 50 سے 53 یو سیز بڑھ جاتی. 50 سے 53 یو سیز جب کراچی میں بڑھتی ہیں, آپ اندازہ کریں تو اس کے تو وہ اس یو سیز کے علاوہ تو کتنے پیسے اور آتے, کتنے نئے کینڈیڈیٹ اور ہوتے, کتنے لوگوں کو. اب اس کے بغیر انتخابات ہو رہے ہیں, تو جو بھی کل میئر بنے گا یہ انتخابات ہو جائیں گے, کراچی کے لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. چند لوگ آئیں گے, مزے کریں گے, اور وہ شور شرابہ کریں گے اپنی, جنہوں نے اپنے پہلے ہی کوئی ایڈوانس پکڑ رکھا ہوگا کہ بھائی ہمارے بینر زیادہ ہیں اور جو ہے ہمیں ایڈوانس دے دو, ان کو وہ اپنے ایڈوانس کی جو ہے وہ رقم پوری کریں گے. اس کے علاوہ لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تھینک یو.